ناظرین گرامی، دنیا میں جتنے بھی حکمران رہتے ہیں اس میں زیادہ تر کرپٹ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر حکمرانوں کی نظر پیسوں پر ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان خونریز لیڈرز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پک دی فیکٹس میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ ایڈولف ہٹلر۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہو تو آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں ضرور جانتے ہوگے۔ یہ دنیا میں اب تک لڑی جانے والی سب سے بڑی جنگوں میں ایک مانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی عالمی جنگ تھی جس میں 30 سے زیادہ ممالک شامل تھے۔ اس جنگ کا آغاز ستمبر 1939 میں ہوا تھا۔ یہ جنگ ایڈولف ہٹلر نے شروع کی تھی۔ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ اس نام سے واقف ہوگے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو اپنے رعب اور خوف کی وجہ سے آج بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جبکہ یہ اٹلی کا حکمران تھا، ہٹلر نے جنگ کے آغاز میں سب سے پہلا حملہ پولینڈ پر کیا تھا۔ جیسے ہی جرمن فورس نے پولینڈ پر اٹیک کیا تھا، پھر ٹھیک 2 دن بعد برطانیہ اور فرانس نے بھی جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، پر انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی اور ایک کے بعد ایک جنگی لڑائی کیا، حتیٰ کہ جنگ کے دوران انہوں نے بہت سے ناحق لوگوں کو بھی مار دیا تھا۔ جب ہٹلر نے جنگ شروع کی تھی تو انہوں نے 4 کروڑ لوگوں کو مار دیا تھا، جن میں فوجی اور سویلین دونوں ہی شامل تھے۔ ہٹلر لوگوں کو بہت ہی اذیت دے کے مار دے تھا کیونکہ یہ دنیا میں اپنا خوف طاری کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انسان سے لوگ ابھی بھی بہت نفرت کرتے ہیں۔ شروع میں تو ہٹلر کی فوج نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی تھی، پر پھر اس کا خوف آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ دشمنوں کے ہاتھوں سے بچنے کی وجہ سے آخرکار 30 اپریل 1945 میں انہوں نے خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جوزف اسٹالن۔ دوستو، جوزف اسٹالن دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا نام ہے جسے لوگ آج بھی جانتے ہیں۔ یہ رشیا کا حکمران تھا اور اس کا اصل نام جوزف وینوویچ تھا۔ یہ جورجیا میں پیدا ہوا اور یہ وہ شخص تھا جس نے ہٹلر کو بھی شکست دی تھی۔ اسٹالن بچپن سے ہی بہت ذہین تھا۔ یہ چھوٹی سی عمر میں اپنے ملک پر شاعری کی نظمیں لکھا کرتا تھا، لیکن جیسا جیسا یہ بڑا ہوتا گیا تو ان کے اندر بغاوت پیدا کرنا شروع ہوئی، تو انہوں نے علیحدہ گروہ بنایا جس میں اسٹالن بغاوت کے لیے لوگ تیار کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹکس میں بھی آ گیا تھا اور رشیا کے ایک بہت بڑے لیڈر لینن کا رائٹ ہینڈ بن گیا تھا۔ 1934 میں جب لینن کی موت ہوئی تو اسٹالن اقتدار میں آ گیا تھا۔ یہ اپنے دور کا جابر ترین حکمران مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور حکومت میں 2 کروڑ لوگوں کی جان لی تھی۔ 1939 تک یہ روزانہ 1000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ شخص واقعی میں جلاد سے کم نہیں تھا۔ چنگیز خان۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں آج تک جتنے جنگجو اور حکمران گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام سرفہرست میں ہے۔ یہ ایک ایسا جنگجو تھا جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ چنگیز خان خوف کا دوسرا نام تھا۔ اس کا اصل نام تیموجن، لیکن اس کی دبدبے کی وجہ سے سب لوگ انہیں چنگیز خان کہتے تھے۔ یہ منگولیا کے ایک قبیلے کا حکمران تھا۔ باقی قبائل چنگیز خان کی دلیری کی وجہ سے ان کو بعد میں سردار بنایا اور ان کا چنگیز خان نام رکھ دیا۔ دوستو، آپ لوگوں کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے چائنا کو 2 دفعہ فتح کیا تھا۔ سن 1214 میں پوری دنیا کے خلاف جنگ کا آغاز شروع کر دیا تھا۔ یہ واحد حکمران تھا جنہوں نے آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا، لیکن اس کے دوران انہوں نے 4 کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کا لشکر راستے میں آنے والے بچوں، بوڑھوں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی مار دیتے تھے۔ اس کو ہسٹری کا ایول لیڈر بھی مانا جاتا ہے۔